بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حاملہ عورتوں کی حمل دوست غذاؤں کے بارے میں۔ دوستو، رحم مادر میں بچہ نشو نما کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا مکمل انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل میں اسے مخصوص غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ ماں کے جسم سے حاصل کرتا ہے، لہٰذا صحت مند بچے کی پیدائش کے لیے ماں کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، جس کے لیے انہیں متوازن مقدار میں متوازن غذا کا استعمال یقینی بنانا چاہیے۔ حاملہ خواتین کے لیے ضروری اجزاء اور جن چیزوں میں وہ پائے جاتے ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ لحمیات، پروٹین۔ لحمیات والے ٹیشوز کے لیے بہت اہم عنصر ہے۔ یہ بچے کے عضلات، ہڈیوں اور اعضاء کی تشکیل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوران حمل لحمیات کی کمی سے بچے میں ذہنی پسماندگی کا خطرہ رہتا ہے۔ دودھ، دہی اور دالیں لحمیات حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ فولاد یعنی کہ آئرن۔ حمل کے دوران اکثر خواتین فولاد کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حمل کے دوران ماں کے خون میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا اضافہ خون کے اہم جزو ہیموگلوبن کی مقدار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ہیموگلوبن چونکہ فولاد میں پایا جاتا ہے، اس لیے حاملہ خواتین کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو گوشت میں بالعموم اور کلیجی میں بالخصوص وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ سبزیوں میں پالک، میتھی اور پھلوں میں انار، خوبانی، کھجوریں، کشمش، اخروٹ، بادام، پھلی فولاد حاصل کرنے کے بہترین ذرائع ہیں۔ کیلشیم۔ ہڈیوں کی تشکیل میں کیلشیم کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، جسے رحم مادر میں نشو نما پاتا بچہ ماں کے جسم سے حاصل کرتا ہے۔ اگر ماں کی غذا میں کیلشیم مناسب مقدار میں شامل ہو تو نہ صرف بچے کی نشو نما اچھی ہوگی بلکہ ماں خود بھی تندرست رہے گی۔ کیلشیم دودھ اور دہی کے علاوہ خشک میوہ جات سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ پالک، بند گوبھی، شلجم کے پتوں، مختلف دالوں اور کالے چنوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر غذا سے کیلشیم کی مطلوبہ مقدار حاصل نہ ہو سکے تو معالج کے مشورے سے اس کی گولیاں بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ پوٹاشیم۔ پوٹاشیم کی کمی سے حاملہ خواتین میں سر چکرانے کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ قبض، متلی بھی اس کی کمی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ پوٹاشیم پٹھوں اور جوڑوں کو لچکدار اور مضبوط بناتا ہے۔ یہ تازہ پھلوں، دودھ، لہسن، مولی، آلو اور گوشت میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ فولک ایسڈ۔ فولک ایسڈ وٹامن بی کی ایک قسم ہے جو گولیوں اور کیپسول کی شکل میں بھی دستیاب ہے۔ فولک ایسڈ عموماً وٹامن ای کے ساتھ مل کر خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اس کا استعمال حمل ٹھہرنے سے پہلے اور اس کے دوران دونوں حالتوں میں بے حد اہم ہے۔ جن ماؤں کی غذاؤں میں فولک ایسڈ کی کمی ہو ان کے بچے حرام مغز، اعصابی اور دماغی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کی ریڑھ ہڈی میں بھی نقص ہو سکتا ہے۔ فولک ایسڈ مرغی کی کلیجی، بند گوبھی، دالوں، سالم آٹے کی روٹی، سلاد، دودھ، گوشت اور سیب میں پایا جاتا ہے۔ فاسفورس۔ دانتوں اور ہڈیوں کی مناسب نشو نما اور انہیں ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے فاسفورس بہت ضروری ہے۔ یہ گوشت، دودھ، پنیر، مولی، لہسن، پیاز، گوبھی اور پھول گوبھی میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ آیوڈین۔ آیوڈین کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں میں گلہر، تھائرائیڈز اور ذہنی پسماندگی کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو عام صحت مند عورت کے مقابلے میں اضافی آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کمی سمندری نمک، آیوڈین ملے نمک، بینگن اور جامن کو غذا میں شامل کرنے سے دور ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ زنک، جس کی کمی سے ماں کی بھوک مر جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مناسب مقدار میں خوراک نہیں کھا سکتی، اور ایسا کرنا ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس کے ذرائع میں گوشت، کلیجی، مرغی، مچھلی، سالم اناج، پھلیاں وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی صحت کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔
خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔